یمن کی شہزادی کی 3 شرطیں۔ ہماری آج کی کہانی ہے شہزادی کی 3 شرطوں کی۔ شہزادی کا نام آسیہ تھا۔ بادشاہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ وہ شہزادی آسیہ کی ہر بات مانتا تھا۔ شہزادی بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی۔ جب شہزادی 20 سال کی ہوئی تو دور دور کے علاقوں سے شہزادوں کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ شہزادی دیکھے بغیر ہی ہر ایک رشتے کے لیے انکار کر دیتی۔ ملکہ شہزادی کے بارے میں بہت پریشان رہنے لگ گئی۔ ملکہ نے بادشاہ کو کہا کہ اگر شہزادی ایسے ہی سارے رشتوں کے لیے انکار کرتی رہی تو ہم اس کی شادی کیسے کریں گے؟ کچھ دن بعد شہزادی کے لیے 2 رشتے آئے۔ ملکہ نے بادشاہ کو کہا کہ آپ شہزادی سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ ان دونوں رشتوں میں سے ایک شہزادی سے تم شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو، اس بار انکار نہیں چلے گا۔ بادشاہ نے شہزادی کو بتایا۔ شہزادی نے بولا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر میری 3 شرطیں ہیں، اور اگر کوئی بھی شہزادہ ان تینوں شرطوں کو پورا کر لیتا ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے ملکہ کو بتایا تو ملکہ شہزادی کے پاس گئی اور پوچھا کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ شہزادی آسیہ بولی کہ میری 3 شرطیں ہیں اور یہ شرطیں میں شہزادوں کے سامنے ہی بتاؤں گی۔ اگلے دن دونوں شہزادے محل میں آئے۔ ایک شہزادے کا نام جلال تھا اور دوسرے شہزادے کا نام سلیم تھا۔ شہزادی آئی، اس نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، جو یہ پوری کر لے گا میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی دونوں شہزادوں کو ایک نہر کے پاس لے گئی اور بولی کہ اس نہر میں آدمخور جانور رہتے ہیں، جو اس نہر میں تیر کر زندہ واپس آ جائے گا وہ پہلی شرط جیت جائے گا۔ شہزادہ جلال بولا کہ اس میں سے زندہ کوئی نہیں آ سکتا، یہ ایک کیسی شرط ہے؟ شہزادہ سلیم بولا آپ کی اگلی شرط کیا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ ایک پوری چاولوں کی دیگ کھانی ہوگی، جو شہزادہ بھی یہ پوری چاولوں کی دیگ کھا لے گا وہ میری دوسری شرط بھی جیت جائے گا۔ بادشاہ بولا کہ ایک پوری دیگ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، یہ کیسی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں سن کر شہزادہ جلال بولا مجھے نہیں کرنی شادی، میں جا رہا ہوں، مگر شہزادہ سلیم وہیں کھڑا رہا۔ شہزادی نے کہا کہ میری آخری شرط یہ ہے کہ سوتے ہوئے گھوڑے کی سواری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر سلیم بولا پہلی شرط میں ہی جان چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر شہزادہ سلیم بھی وہاں سے چلا گیا۔ رات کو شہزادے نے اپنے آدمی بھیج کر اس نہر سے سارے آدمخور جانوروں کو جال کے ذریعے پکڑوا کر سمندر میں ڈلوا دیا اور اگلے دن اس نہر میں آرام سے تیرنے لگ گیا۔ شہزادی دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر شہزادہ نہر سے باہر نکلا اور بتایا کہ میں ایسے ایسے جانوروں کو نکال دیا تھا، اور شہزادہ بولا کہ آپ نے تو صرف نہر میں تیرنے کی شرط دی تھی نا، آدمخور جانوروں سے لڑنے کی شرط تھوڑی دی تھی۔ شہزادی مسکرائی اور بولی کہ آپ پہلی شرط جیت گئے ہیں۔ شہزادہ بولا کہ میں اپنی دوسری شرط پوری کرنے کے لیے آپ کے محل کل آؤں گا۔ شہزادی اگلے دن شہزادے کا انتظار کرتی رہی اور بادشاہ نے ملکہ کو بولا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ شہزادہ پوری دیگ کیسے کھائے گا۔ شہزادے تو اتنے نازک ہوتے ہیں، دیگ پورا ایک انسان نہیں کھا سکتا تو وہ تو پھر شہزادہ ہے۔ اسی لمحے شہزادہ اور اس کے سپاہی آنے شروع ہوئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ سپاہی بڑی بڑی دیگیں لا رہے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ شہزادہ اتنی بڑی دیگ وہ بھی اکیلا کیسے کھائے گا۔ کمرے میں ساری دیگوں کو
سجایا گیا۔ سارے معززین وہاں شامل تھے۔ اتنے میں شہزادہ اپنے وزیر کے پاس گیا اور اس سے کچھ لے کر اپنی جیب میں ڈالا۔ شہزادہ واپس آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کی اگر اجازت ہو تو میں اپنی شرط کو پورا کرنا چاہوں گا۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ شہزادے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی دیگ نکالی اور اس میں چاول ڈال کر اس کو کھا لیا اور مسکرا کر بولا کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک دیگ چاول کھانی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پوری بڑی دیگ چاول کی کھانی ہے، لہٰذا میں اپنی دوسری شرط بھی پوری کر چکا ہوں۔ شہزادی واپس سے مسکرائی اور بولی کہ اب آپ کی صرف ایک شرط رہ گئی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں آپ کی تیسری شرط کو کل لازمی پورا کروں گا، مگر اگلے دن شہزادہ محل نہ پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے شہزادہ وہ شرط پوری نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی سوتے ہوئے گھوڑے پر کون سواری کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس پر سواری کرے گا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے جاگ رہا ہوگا۔ یہ شرط پوری کرنا ناممکن ہے شہزادی۔ بادشاہ نے شہزادی کو بہت سمجھایا کہ شہزادے سلیم نے آپ کی پہلی 2 شرطیں پوری کر دی ہیں، لہٰذا آپ ان سے شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ شہزادی خاموش رہی۔ کچھ لمحے بعد شہزادہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور شہزادی کے پاس آ کر رکا اور بولا کہ یہ گھوڑا میں نے آج ہی لیا ہے، میں نے اس کا نام سوتا ہوا گھوڑا رکھا ہے اور میں اس پر سواری بھی کر چکا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھانا ہے، میں نے اپنا گھوڑا خرید کر اس کا نام سوتا ہوا گھوڑا رکھا ہے، لہٰذا میں آپ کی تیسری شرط جیت چکا ہوں۔ شہزادی خوش ہوئی اور کہا آپ تینوں شرطیں پوری کر چکے ہیں، لہٰذا میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ شہزادے نے بڑی ہی عقل مندی سے ساری شرطوں کو پورا کیا اور اس طرح شہزادے سلیم اور شہزادی آسیہ کی شادی ہو گئی۔